بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نظر سے گزری۔ ایک داڑھی والا پٹھان مرد جس کا گریبان پھٹا ہوا تھا، لوگوں کے جھرمٹ میں سب پاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غور سے پہچاننے کی کوشش کی تو یاد آیا کہ یہ تو شہریار افریدی ہے۔ میں ایک عام فرد کی ذاتی حیثیت میں شہریار افریدی کو بالکل نہیں جانتی، ماں سوائے اس کے کہ یہ سابقہ حکمران جماعت کے وزیر تھے، مگر میرے ذہن میں یہ چہرہ اور نام ایک حوالے سے محفوظ ہے، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل میں ٹی وی پر خبریں دیکھ رہی تھی۔ اسلام آباد میں ناجائز تجاوزات کے حوالے سے کوئی آپریشن ہو رہا تھا، بلڈوزر چل رہے تھے اور ارمانوں سے بنائے گئے گھر مسمار ہو رہے تھے۔ اچانک کیمرے کا رخ ایک فیملی کی طرف ہوا۔ ایک جوان خوبصورت لڑکی آنکھیں جھکائے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خوبصورتی اگر اداسی کے ساتھ ہو تو بھولتی نہیں۔ مجھے اس لڑکی پر بے حد ترس آیا۔ کوئی آپ کو گھر سے نکال کر سڑک پر بٹھا دے تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ اس لڑکی کے چہرے پہ صاف لکھا نظر آ رہا تھا۔ قطع نظر اس سے کہ یہ آپریشن درست تھا یا نہیں، میرا دل بے حد اداس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات کو مسلمان کا گھر کہا تھا، پھر یہ کیسی سرحدیں اور بندشیں لگ گئیں؟ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ یہ ناجائز تجاوزات کا آپریشن شہریار افریدی نے کروایا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی کہ رانا ثناءاللہ کو ہیروئن کی خرید و فروخت کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چینلز پر مختلف خبریں اور بیانات آ رہے تھے۔ میں نے رانا ثناءاللہ کی بیوی کو بہت ہمت اور حوصلے سے یہ سب کچھ فیس کرتے دیکھا۔ کئی مرتبہ وہ میڈیا پر آ کر کہتی تھیں کہ میں کھانا لے کر آئی ہوں، مجھے اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ انہی دنوں میں نے شہریار افریدی کو ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھ کر اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتے سنا کہ رانا ثناءاللہ سے میں نے ہیروئن برآمد کی ہے۔ میں نے سوچا ٹی وی پر آ کر کوئی جھوٹ تو بول سکتا ہے، مگر کلمہ پڑھ کر نہیں۔ شاید یہ سچ ہی ہو، مگر وقت نے جب یہ ثابت کیا کہ یہ جھوٹی قسم تھی تو میں خاموش ہو گئی۔ دل میں خیال آیا کہ اسی لیے ہم مسلمان ہر طرف سے جوتے کھاتے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شرم نہیں۔ آج شہریار افریدی کی ویڈیو دیکھ کر میں سوچتی رہی کہ زیادہ مظلوم کون تھا، رانا ثناءاللہ صاحب یا سڑک پر بیٹھی وہ لڑکی؟ اللہ نے کس کی بد دعا قریب ہو کر سن لی اور حکم صادر ہو گیا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہوئے بندے پر غصہ آ گیا؟ کیونکہ میرے رب نے اپنے حقوق معاف کر دینے ہیں، پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولنے والوں کو دنیا میں بھی رسوا کرنا ہے اور آخرت میں بھی پکڑنا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ایسا لگا اللہ نے شہریار افریدی کو ہمارے لیے نشان عبرت بنایا اور کہا دیکھ لو، جو میرے بندوں کو تکلیف پہنچائے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے میرا اللہ انسان کو مختلف مثالوں سے سمجھا رہا ہے، کبھی شداد تو کبھی نمرود تو کبھی فرعون کا عبرتناک انجام دکھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ سمجھ جاؤ بادشاہ صرف میں ہوں، تمہاری ایک ایک سانس میری محتاج ہے، میں جب چاہوں تمہیں محل سے نکال کر کال کوٹری میں ڈال دوں۔ کس کی جرأت ہے جو مجھ سے سوال کر سکے؟ اور ہم انسان جو اپنی ایک سانس کو سینے میں کھینچنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، 2 ٹکے کے عہدے کے عوض خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میری اشرافیہ سے درخواست ہے خود کو صرف انسان سمجھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت کے جلال کو آواز نہ دیں، مظلوم سے بد دعا نہ لیں، کیونکہ دعاؤں کی طرح بد دعائیں بھی آپ کی نسلوں تک پیچھا کرتی ہیں۔ ان بد دعاؤں سے خود کو بچائیں۔